صرف اپوزیشن کو ہی نہیں نیب سے شکایت بلکہ تاجر بزنس کمیونٹی بیوروکریسی بھی نیب سے پریشان ہے، مگر نیب یہ ماننے کو تیار نہیں ہے۔ آج بھی لاہور چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹریز کے صدر میاں طارق مصباح کا لکھا گیا خط سامنے آیا ہے جو انہوں نے 2 دن پہلے لکھا ہے اور چیئرمین نیب کو لکھا ہے، اس پر ان سے بات کریں گے، مگر پہلے خواجہ آصف اور اقبال کے عدالتی فیصلے پر بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ سابق اٹارنی جنرل عرفان قادری صاحب موجود۔ عرفان قادری صاحب بہت شکریہ۔ صاحب اپوزیشن تو سوال اٹھا رہی ہے مگر عدالتیں نیب کی نیت پر، نیب کے کنڈکٹ پر سوالات اٹھا رہی ہیں، ان 2 فیصلوں کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ یہ بڑا انفارچونیٹ ہے کہ یہ جو 2 پروویژنز ہیں نیشنل اکاؤنٹیبلٹی آرڈیننس میں، ایک ایسٹ بیونڈ نون سورس آف انکم کا اور دوسرا مس یوز آف اتھارٹی کا یا فیلئر ٹو ایکسرسائز اتھارٹی، اور یا جو جس پہ کہ ڈیسیژن میکنگ جو ہے اس سے اگر کوئی احتساب کا ادارہ اگری نہیں کرتا تو وہ اپنی ڈیسیژن میکنگ اس پہ سبسٹیچیوٹ کرنا چاہتا ہے۔ اب احسن اقبال صاحب کے کیس میں ایک ڈیسیژن میکنگ ہوئی ہے جس کی امپلیمنٹیشن وہ جب منسٹر نہیں رہے تو اس کے بعد اس ساری چیز کی امپلیمنٹیشن ہوئی ہے، اور اس میں انہوں نے ان کو پابند سلاسل بھی رکھا اور اس میں کوئی کک بیکس نہیں تھی، کوئی کرپشن نہیں تھی، اور حالانکہ مس یوز آف اتھارٹی کا جو آفینس ہے اس میں جو فور موسٹ انگریڈینٹ ہے وہ ہے کہ اپنے آپ کو کسی کو رانگ فل گین ہو، یعنی اپنے آپ کو کوئی ایڈوانٹیج ہو، وہ سب سے پہلا انگریڈینٹ ہے اس آفینس کا، کہ بینیفٹ ٹو ونز اون سیلف، تو وہ بھی یہاں پہ کوئی نہیں تھا، اور اگر کسی اور کو بینیفٹ ہوئے تو وہ تو سیکنڈری کنسیڈریشن ہے، سب سے جو فور موسٹ ہے وہ تو آپ کو کوئی بینیفٹ ہو کے نہ ہو۔ اور یہ ہم شروع سے جانتے ہیں کہ جو کرپشن کا کرائم ہے یا کوئی بھی کرائم ہے اس میں ایک ایکٹ ہوتا ہے، ایک انٹینٹ ہوتا ہے، تو دونوں مل کے کانسٹیٹیوٹ کرتے ہیں کرائم، یعنی ایکٹ اینڈ انٹینٹ مسٹ کنکر ٹو کانسٹیٹیوٹ کرائم۔ یہاں پہ نہ تو کرمنل ایکٹ ہے نہ انٹینٹ ہے ٹو کمٹ کرائم، اور احسن اقبال صاحب جو ہے ان کے خلاف یہ سارا کیس بنا دیا گیا اور پھر ضمانت ان کی ہو گئی۔ یہ بھی خدا کا شکر ہے کہ آج بھی ہماری عدالتیں جو ہے وہ اس طرح کے میٹرز میں فیصلے سنا رہی ہیں، اور جن لوگوں کو غلط پکڑا جا رہا ہے وہ باہر بھی نکل رہے ہیں، لیکن پھر بھی یہ جو ہمارا احتساب کا ادارہ ہے اس کو بھی اس چیز پہ ذرا غور کرنا چاہیے۔ اور اب لیتے ہیں خواجہ آصف کا کیس، وہاں پہ ایسٹ بیونڈ نون سورس کا کیس بنانے کی کوشش کی ہے، ان سے پچھلے میرا خیال ہے کوئی 30-35 سال کا سارا ریکارڈ جو ہے وہ ان سے لے لیا ہے، اس کی جانچ پڑتال شروع کر دی ہے۔ یہ تو کسی کو بھی پکڑ کے اٹھا لیں اور اس کے 30 سال کے کھاتے کھول دیں تو کسی کے لیے بھی مشکل ہو جائے گا اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنا۔ تو میں تو اس میں سمجھتا ہوں کہ خواجہ صاحب جو ہیں، خواجہ آصف، ان کی بڑی ہمت ہے کہ انہوں نے یہ ساری چیزیں جو ہیں ایکسپلین کر دی ہیں اور عدالت کے سامنے لے آئے ہیں۔ کچھ ان کے غالباً کوئی فورن کرنسی تھی ان کی جو ریمیٹنسز تھے اس پہ کیسز بنائے گئے، حالانکہ فورن کرنسی جو ریمیٹنسز ہیں ان پہ تو ویسے بھی سرکار نے کہا تھا کہ نو کویسچنز آسکڈ، تو لوگ وہ پیسہ لے کے آتے ہیں، اور پھر ان کا سارا جو پیسہ ہے جو میں نے فیصلے میں دیکھا ہے وہ تو سارا اپنی جو ٹیکس ریٹرنز ہیں ان میں اس کا ذکر کیا گیا ہے۔ تو یہ جو چیزیں ہیں کہ کیس بنا لیا جاتا ہے، پھر یہ ہمارے پارلیمنٹیرینز کو اٹھا لیا جاتا ہے، ان کو 5-5 6-6 مہینے پابند سلاسل رکھا جاتا ہے۔ سب سے زیادہ تو اس سے پارلیمنٹ کی اتھارٹی انڈرمائن ہو رہی ہے، ایک مذاق بن گیا ہے کہ جو بھی اپوزیشن میں ہوگا آپ اس کو اٹھا لیں گے اور جو گورنمنٹ میں ہوگا اس کے بارے میں ایسی چیز نہیں ہوگی۔ اور ابھی سپریم کورٹ نے پیچھے بھی ایک فیصلہ کیا ہے، تیسرا جو ان سب سے پہلے ہوا تھا غالباً وہ سعد رفیق صاحب کا، جس میں یہ بھی سپریم کورٹ کو کہنا پڑا کہ احتساب کا ادارہ جو ہے وہ پولیٹیکل انجینئرنگ میں ملوث نہیں ہونا چاہیے، یا وہ ہو رہا ہے۔ ایسا اگر جب عدالتیں کہہ رہی ہیں کہ سیاسی انجینئرنگ میں استعمال ہو رہا ہے، نیت پر سوال اٹھا رہی ہیں، گرفتاری کا اختیارات غلط استعمال کرنے پر سوال اٹھا رہی ہیں، تو قانون کیا کہتا ہے؟ اگر اختیارات غلط استعمال ہوں، غلط طریقے سے کیس بنے، تو اس پر قانون کیا کہتا ہے کہ کوئی کارروائی ہو سکتی ہے؟ دیکھیں، قومی احتساب آرڈیننس میں ایک پروویژن ہے جس میں کہا گیا ہے کہ نیب کے آفیسرز جو ہیں اگر کوئی بھی چیز وہ ان گڈ فیتھ کرتے ہیں تو پھر ان کے خلاف کوئی بھی کیسز نہیں بن سکتے، ان کو ایک قسم کی امیونٹی دی گئی ہے۔ لیکن اگر وہ گڈ فیتھ نہیں ہے، بیڈ فیتھ نظر آتا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کم از کم ڈسپلنری ایکشن تو ہونا چاہیے، اور اگر کوئی اس طرح کے شواہد ملتے ہیں جہاں پہ وہ کسی کے ساتھ مکسڈ اپ ہیں تو پھر تو نارمل لا کے تحت ان کے خلاف فوجداری کیسز بھی بنائے جانے چاہیے، کیونکہ وہ پبلک سرونٹس جب اس طرح کی چیز کرتے ہیں اور لوگوں سے مل جاتے ہیں یا کک بیکس لیتے ہیں یا کیسز کو غلط بناتے ہیں، تو وہ تو پورا چیپٹر ہے پاکستان پینل کوڈ میں جن کے نیچے اس طرح کے لوگوں کو ٹرائی کیا جا سکتا ہے۔ بہت شکریہ۔